السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سے چند باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ اسکرین پر جو فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ اس گستاخ بابا کا ہے کہ جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے اور اس پر کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے اور ملک کے اندر امن و شانتی کو برقرار رکھا جائے۔ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حکومت گرفتار کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ لوگ کسی مذہب والے پر اپنی زبان کو کھولنے کی کوشش نہیں کریں۔ یہ ایک معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے معاملات ہوئے کہ جن میں مسلمانوں کی آستھا سے کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی اور حکومت نے ان کو کھلی ہی چھوٹ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش یہی ہے کہ اس شخص کی گرفتاری کی مانگ کریں تاکہ اس شخص کو جلد سے جلد گرفتار کیا جا سکے، تاکہ یہ شخص دوبارہ اپنی زبان کھولنے کی کوشش نہیں کرے۔ حکومت سے جتنا ہو سکے اس شخص کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کو کھلی ہوئی چھوٹ دینا ملک کے اندر نفرت کو بانٹنا ہے۔ اس ملک کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں اور ہر مذہب والے اپنے مذہب سے پیار کرتے ہیں، اور مسلمان سب سے زیادہ جسے پیار کرتا ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اس پر کوئی بھی آنچ آئے مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر اپنی جان کو قربان تو کر دے گا لیکن حضور کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس معاملے میں پورب سانسد امتیاز علیل صاحب نے اس کی گرفتاری کی مانگ کی ہے۔ آپ بھی ان کی آواز بنیں اور اس کی گرفتاری کی مانگ کریں اور امتیاز علیل صاحب کو سپورٹ کریں تاکہ اس کو جلد سے جلد گرفتار کیا جا سکے۔ آپ امتیاز علیل صاحب کو پورا سن کر جائیں، ان کی ویڈیو کو مس نہ کریں۔ معزز علماء کرام کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن ہم نے پولیس کمشنر صاحب کے پاس گئے اور ہماری ناراضگی کا اظہار کیے، ہمارے غصے کا اظہار کیے اور یہ بتایا ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور بار بار یہ باتیں سامنے آ رہی ہے جس کھلے طور کے اوپر یہ جو اپنے آپ کو مہنت مہاتما اور گرو کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے پروچن کے دوران یہ نہیں کہا کہ ان کے دھرم کے اندر کیا اچھا ہے بلکہ مسلمانوں کا اسلام کس طریقے سے خراب ہے کر کے یہ پروچن وہ دے رہے تھے جو ان کا کام نہیں ہے۔ آپ اپنی اچھائیاں بتائیے گا۔ اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ اتنے سارے ذاتی دھرم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی آپ کے دھرم کے بارے میں بولا نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دے کہ جہاں پر ہمارے کسی مولانا نے کبھی ہمارے علماء دین نے کسی دوسرے مذہب کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا اور گھنونی بات کہی ہے کرتے۔ ہم نے پولیس کمشنر صاحب کو پورے واقعے سے آگاہ کرایا اور ان کو یہ بتایا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اس بات کو لے کر ناراضگی ہے اور غصہ ہے۔ ایسے حالات کے اندر یہ پولیس کی، سرکار کی، پرشاسن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دوشی آدمی ہے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم نے اگزامپل دیا مولانا سلمان اظہری صاحب کا کہ جب انہوں نے کوئی بیان دیا تو ان کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر ہے تو کتنے سارے FIRs رجسٹر ہوئے اور آج بھی مولانا صاحب جیل میں بند ہے۔ تو انہیں کیوں چھوٹ دی جا رہی ہے؟ کیا انہیں یہ بول کر کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کچھ بھی بولیے گا ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کر کے؟ تو ہم نے صاف کہا ہے اس کا کوئی انت نہیں ہوگا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ اگر اس ملک کی خوبصورتی کو اگر برقرار رکھنا ہے تو ایسے جو سماج کے اندر ٹیڑھ اور دراریں اور دیواریں
پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب آپ ایک بات سمجھ لیجیے گا، آج جمعے کا دن ہے، آج 3 الگ الگ شہروں کے اندر ناسک میں ہندو سکل سماج کی طرف سے مورچہ نکالا جا رہا ہے، نماز کے وقت نکالا جا رہا ہے، اجازت کون دے رہا ہے؟ نندربار کے اندر ہے تو آج جمعے کے دن نماز کے وقت میں آندولن کیا جا رہا ہے، امراوتی کے اندر کیا جا رہا ہے، تو یہ اجازت کون دے رہا ہے کہ جمعے کے دن اس طرح کے معاملے کو؟ ہم نے بنگلہ دیش میں اگر ہندوؤں پر اتیاچار ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھ لینا کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر بھی اتیاچار ہو رہا ہے۔ ہم نے دونوں ہی ہندوؤں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر جو اتیاچار ہو رہا ہے ہم نے اس کی نندا کی ہے، ہم نے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کی ہم نے کئی زور طریقے سے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے، لیکن وہاں پہ ہو رہا ہے اس لیے اب ناسک کے اندر دکانیں بند کرواؤ، آپ زبردستی وہاں پہ ہے تو اس طرح کا ماحول تیار کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا ایک حصہ ہے، ایک شڑینتر ہے، اور ہم تمام نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے، خاص طور سے آپ کا غصہ جائز ہے، ہم اس مدعے کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کریں گے، دنیا کا مسلمان نہیں برداشت کر سکتا ہے اپنے نبی کے خلاف، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ان کی سازشوں کا شکار ہو جائیں۔ وہ سازش رچ اسی لیے رہے ہے کہ آپ سڑکوں کے اوپر آئے، آپ نے کہیں نہ کہیں سے آپ شروعات کریں، تو میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے ہمارے علماء دین جو بھی ہمیں فیصلہ دیں گے ہم اس کو قبول کریں گے، اس کو مانیں گے، ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور ان کی رہنمائی کے اندر ہمیں آگے جو بھی کرنا ہے ہم کریں گے۔ آج اس تعلق سے ستارہ کے اندر FIR رجسٹر ہو چکی ہے، ستارہ پولیس اسٹیشن کے اندر جہاں جہاں پر بھی FIR رجسٹر ہوگی، سپریم کورٹ کا گائیڈ لائنز ہے کہ ان کو سب کو کلب کیا جاتا ہے، اور وہ کلب کر کے ہم نے یہ کہا ہے کہ کسی ایک پولیس اسٹیشن میں بھی FIR رجسٹر ہو گئی ہے، ان کو کلب کر کے آپ اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے۔ دوسرا ہم نے ایک میمورنڈم یہ دیے ہے کہ کئی مہینوں سے ایسے ویب سائٹ چلائے جا رہے ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے، اتنی گھٹیا اور گھنونی باتیں تصویروں کے ساتھ وہاں پر ہم نے وہ پورے ویب سائٹ کی ڈیٹیلز دیے ہیں۔ 2 مہینہ پہلے یہ ویب سائٹ کی ڈیٹیلز ایک میمورنڈم کے طور کے اوپر یہاں پر پولیس اسٹیشن کے اندر جمع کی جا چکی ہے، اس کا انورڈ ہے، ہم نے وہ کاپی دیا اور ان کو یہ کہا کہ ایک ویب سائٹ کے اوپر ہے تو آپ ایکشن لیجیے تاکہ دوسروں کو یہ سبق ملے کہ آپ کسی دوسرے دھرم کے بارے میں اس طرح کے ویب سائٹس بنا کے وہاں پہ کس طرح کی اشلیل باتیں کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی کارروائی کرنا پولیس کمشنر صاحب نے آشواسن دیے ہے کہ میں ہر طریقے سے جو بھی مدعا ہم نے اٹھایا ہے انہوں نے ہمیں سہکاریہ کرنے کا، ایکشن لینے کا انہوں نے بھروسہ دلایا۔ تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس کے اندر راجنیتی ہو رہی؟ دیکھیے اب لوگ بہت ہوشیار ہو چکے ہیں، لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کا کیا کیا کھیل نظر آ رہا ہے۔ ہم تو اورنگ آباد کی عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آج وہ لوگ بھی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سازشیں رچی جا رہی ہے اور کس طریقے سے ہمیں اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کر کے۔ اس میں قانونی طور کے اوپر جو بھی لڑائی رہے گی ہم وہ پوری طریقے سے لڑائی لڑیں گے۔ प्रकाश आंबेडकरांनी मागच्या महिन्यात एक सुरुवात देखिए हम ये बात आज भी मान रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों ने दिल खोल कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दिया इंडिया अलायंस को, और ये जो हुकूमत आज बैठी हुई है सरकार वो अच्छी तरह से जानती है कि लाडली बहन कर लो, लाडली भाई कर लो, लाडले पप्पा कर लो, लाडले अम्मी कर लो, उनको पैसा देने के बावजूद भी वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। अगर उन्हें सत्ता में आना है तो कहीं न कहीं माहौल खराब करना और उसी की साजिश का ही नतीजा है।